ہم حقیقت پسند نہیں رہے، ہم شخصیت پسند ہو چکے ہیں، اور اس شخصیت پسندی کے اندر ہم اتنا معیار سے گر چکے ہیں۔ یہ کل پرسوں آپ احباب صاحب نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ کہ مسجد نبوی کی توہین کی گئی ہے، قطع نظر اس چیز سے کہ کوئی کس پارٹی سے ہے، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن شخصیت پسندی کی یہ انتہا ہو چکی ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے اس ایک لیڈر کے دفاع کے لیے اتنا گر چکے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا تقدس کیا ہے، جہاں پر حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ وہاں تو سانس بھی آہستہ لینے کا حکم ہے، سانس بلند آواز لیا کہیں بے ادبی ہو کر تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں گے۔ انسان جتنا بھی عبادت گزار ہو، نیکوکار ہو، نماز پڑھنے والا ہو، صدقہ خیرات، جتنا بھی اس کا دامن اعمال صالحہ سے بھرا ہوا ہو، اللہ کیا فرماتا ہے، ان تحبط اعمالکم، فرمایا میرے محبوب کی ذرہ برابر بھی تمہاری سے بے ادبی ہو گئی تو کیا ہوگا، میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا تو مجھے نا ایک کنکر آ کے لگا، کنکر، روڑی پنجابی جنہوں کہنا چھوٹی روڑی، کنکر آ کر لگا تو میں نے جب مڑ کر دیکھا تو پیچھے حضرت عمر فاروق تھے۔ یعنی حضرت عمر فاروق نے اس صحابی کو بلانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آواز تک نہیں لگائی۔ یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے، آواز نہیں لگائی، ایک کنکر اٹھایا، ایک روڑی چھوٹی سی اٹھا کر اس صحابی کو جب ماری تو انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو حضرت عمر تھے، اشارہ کیا، بلایا، جب وہ صحابی آئے تو فرمایا ان دو بندوں کو بلا کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہیں۔ تو فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے نا، جو تمہارا طرز عمل ہے یہاں مسجد نبوی کے اندر کہ تمہاری آواز بلند ہو رہی ہے، تم اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو، مدینے کے ہوتے میں تمہارا سر کرم کروا دیتا۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیاست کرے، اپنے لیڈر کو سپورٹ کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ ہے کہ کچھ اپنے ایمان کی بھی فکر کرے۔ یہ قابل مذمت بات ہے، وہ لوگ چاہے کس پارٹی کے بھی ہوں، پارٹی کے ورکر ہیں نہیں ہیں، ان کا نام لے کر وہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان، جو ہمیں ساری مخلوقات سے اعلیٰ بناتا ہے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان۔ اللہ فرماتا ہے جس کے عمل سے، تھوڑے سے بھی عمل سے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ذرہ برابر، تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر، اپنے روضہ انور کے اندر، روضہ مطہر کے اندر زندہ ہیں، زندہ۔ آپ کا ادب، آپ کے روضہ اقدس کا ادب بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کی زندگی کے اندر آپ کا ادب ضروری تھا۔ ہم انسان بنیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ سیاسی وابستگیاں، سیاسی تعلقات، یہ شخصیت پسندی، یہ بس چند روزہ ہے دنیا کے اندر۔ سیاست کریں، سیاسی لیڈر سپورٹ کریں، جس کو دل کرتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سپورٹ کریں، لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے جو ہے وہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ ہمارے ایمان کی جو ہے وہ ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آج یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے، سب سے پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا شعور جو ہے وہ ہمارے شعور پر قبضہ ہو چکا ہے، ہمارا شعور جو ہے وہ اس کو قابو، ہماری وہ جس طرح کہتے ہیں نا برین واشنگ، وہ برین واشنگ ہو چکی ہے۔ ہم جس کو مان لیا، جس لیڈر کے ہو گئے، اس کے اندر ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، وہ ستھرا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پورا جو ہے وہ سیاست کی نظر کیا، ہم نے نہ نماز تراویح کے تقدس کا خیال کیا ہے، نہ روزے کے تقدس کا خیال کیا ہے، نہ ہم نمازوں کی طرف آئے ہیں، ہم نے بس وہ سیاست کو سپورٹ کیا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ قبر کے اندر نہ عمران خان نے آنا ہے، عباس نے آنا ہے، نہ شہباز شریف نے آنا ہے، نہ بلاول نے، نہ آصف علی زرداری نے، کسی نے قبر کے اندر نہیں آنا۔ قبر کے اندر آنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی وفاؤں کا مرکز ذات مصطفیٰ کو بنائیں، اپنی وفاؤں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں، جو دنیا کے اندر بھی کام آتے ہیں، آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور میدان محشر کے اندر بھی۔